ہے شام کی چائے کے ساتھ آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر رافعہ حاضر ہیں. آج ہم بات کریں گے تھوڑی سی مشکل بات ہے لیکن کرنی پڑے گی کیونکہ یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے, ہماری زندگی کا پارٹ ہے. ہم ایک پوائنٹ پہ شاید سب لوگ اس نا امیدی کے لیول پہ پہنچ جاتے ہیں لیکن پھر باہر بھی آ جاتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں ان چیزوں سے باہر لے آتی ہیں. کوئی نئی امید کی کرن, کوئی نئی بات, ریلیجسلی آپ کا فیتھ کتنا اسٹرانگ ہے اللہ پہ. نا امیدی تو سب کے ساتھ ہوتی ہے, سب کے ساتھ زندگی میں ایسے واقعات ہوتے ہیں جن سے انیشلی لگتا ہے کہ آپ کوپ اپ بالکل بھی نہیں کر پائیں گے اور واقعی میں ہو بھی رہا ہوتا ہے. لیکن پھر آہستہ آہستہ انسان اپنے آپ کو سمجھاتا ہے, لوگ سمجھاتے ہیں, زمانہ سمجھاتا ہے, پراپر ڈاکٹرز آپ کو سمجھاتے ہیں اور آپ اس سچویشن سے باہر آ جاتے ہیں. بٹ دیٹ از اونلی پاسبل وین یو گیو یور سیلف اے ٹرائی. جب آپ خود اپنے آپ کو یہ ٹرائی دینے کی کوشش کریں, جب آپ خود ان چیزوں سے باہر آنے کی کوشش کریں. اگر آپ خود ان چیزوں سے باہر آنے کی کوشش نہیں کریں گے تو اللہ کے علاوہ پھر کوئی نہیں آپ کو ہلا سکتا اس جگہ سے. اس کے لیے آپ کو پراپر گائیڈنس, اور ویسے کہتے ہیں نا انسان اپنا سب سے بڑا سائیکالوجسٹ خود ہی ہوتا ہے, کیونکہ جس ڈیپتھ لیول سے آپ اپنا پرابلم سمجھ سکتے ہیں وہ کوئی نہیں سمجھ سکتا. اپنی خود کی کاؤنسلنگ کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا معاملہ آپ کے ہاتھ سے آگے بڑھ گیا ہے تو پھر آپ کسی کی ہیلپ ضرور لیں, کسی نیوٹرل, کسی سینسیبل, کسی بڑے انسان کی ہیلپ ضرور لیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے سیکھیں. ہر ایک کے ساتھ زندگی میں اچھے اور برے واقعات ہوتے ہیں. کیا سب لوگ خودکشی کر لیتے ہیں؟ کیا سب لوگ اس میں ختم ہو جاتے ہیں؟ کیا بس دس از اٹ؟ کیا دس واز واٹ یو ور بورن فار؟ ذرا سوچیں آپ کی زندگی کا مقصد کیا تھا, آپ کیوں پیدا ہوئے تھے؟ کہ آپ ایک دن یہ آئے گا کہ آپ خودکشی کر لیں گے, اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لے لیں گے, اپنے ہاتھوں سے وہ جان لے لیں گے جو آپ کے پاس امانت ہے. کیا آپ امانت میں خیانت کریں گے؟ مطلب سب چیزیں جب بری ہو رہی ہیں اور پھر اس کا الٹیمیٹ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اگر ہم نے خدا نہ خواستہ ایسا کچھ اٹیمپٹ کیا تو پھر ہمارا ٹھکانہ کہاں ہے. تو یو سی کچھ بھی اچھا نہیں, اگر کچھ اچھا نہیں ہو رہا تو اس کو اچھا کرنے کی کوشش کیجئے. اگر آپ کے ذہن میں سوسائڈل تھاٹس آ رہی ہے تو ان کو فائٹ بیک کیجئے, ان کے اگینسٹ کھڑے ہوں. وہ چیزیں کریں جو آپ کو ان تھاٹ سے دور لے کے جائیں, وہ چیزیں کریں جو آپ کو ریپیئر کریں, بجائے کہ ہم انہی میں سوچتے 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 ان کے ساتھ بہتے چلے جائیں اور ایسے پوائنٹ پہ پہنچ جائیں جہاں ہمیں لگے ہماری زندگی بالکل فضول ہے. دس از ویری رانگ. تو آج ہم بات کریں گے جی سوسائڈ پہ, اور انسان ان پوائنٹس پہ کیوں پہنچ جاتا ہے, اتنا نا امید کیسے ہو جاتا ہے اپنے آپ سے, اپنی زندگی سے, لوگوں سے اتنا نا امید. ویسے امید کس سے لگانی چاہیے یہ بھی بڑا ٹیکنیکل کویشچن ہے. امید کون سی, کیسی, کتنے حد تک لگانی چاہیے یہ بھی بڑا ٹیکنیکل کویشچن ہے. اور امید جو ہے وہ کتنی پاسبلٹیز سوچ کے لگانی چاہیے یہ بھی بڑا ٹیکنیکل کویشچن ہے. کبھی کبھی ہماری سوچ اتنی امپریکٹیکل ہوتی ہے اور ہم اتنی فضول قسم کی کہانیوں میں, ڈراموں میں ادھر ادھر چیزیں پڑھ کے ہم لوگ جو ہیں ایسی سوچیں اور امیدیں لگانا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ کی یہ جو امید ہے یہ کوئی سینس بھی بناتی ہے یا نہیں بناتی, یہ بھی میٹر کرتا ہے. اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو گو ٹو اے پراپر پرسن ہوز بین ٹرینڈ فار اٹ, لائک اے سائیکیٹرسٹ, لائک اے سائیکالوجسٹ, لائک پیپل, لائک سوشل ورکرز جو اس کے لیے کام کر رہے ہیں. وہ آپ جیسی سچویشن کو 10,000 بار ہینڈل کر کے بالکل ٹھیک کر چکے ہوتے ہیں. اب آپ سوچیں گے کیا میرا پرابلم تو نہیں ختم کرے گا؟ نہیں, پرابلم آپ اپنا خود ہی ہیں. ہوتا ہی ہے کہ جب ایک پرابلم ہوتا ہے, دیٹ از اے پارٹ آف لائف, ٹھیک ہے, پرابلم ہے وہ ہے, آپ اس کو کس حد تک فیل کر رہے ہیں وہ چیز آپ کو لے کے جائے گی نیگیٹیوٹی یا پازیٹیوٹی کی طرف. آپ ایک حد تک اس کو فیل کر رہے ہیں, پھر آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اس کو ہینڈل کر لینا ہے, ہمیشہ کے لیے یہ چیز نہیں رہنی ہے. پروبیبلی 10 سال بعد آپ بیٹھ کے اپنی سچویشن پہ ہنس رہے ہوں گے. لیکن اگین آپ اس بات کو یہاں تک سوچیں تو صحیح, اگر ہم صرف نیگیٹو ہو کے سوچتے رہیں گے نہیں دس از اٹ, اب اس کے آگے کوئی راستہ نہیں ہے, اب کچھ نہیں ہے, تو ہم اوبویسلی پھر اس طرح کے کام جس سے خودکشی کہتے ہیں اس کی طرف سوچنا شروع کر دیں گے. خودکشی حرام ہے, اس کی طرف بالکل بھی مت سوچئے. نو میٹر آپ زندگی کی کسی بھی سچویشن, کسی بھی پوائنٹ پہ کھڑے ہوں, کتنی ہی نا امیدی آپ کو نظر آ رہی ہو. میں اتنا چیئرفلی بات کیوں کر رہی ہوں کیونکہ آج کا ٹاپک اتنا چیئرفل بات کرنے کا نہیں ہے, لیکن بات اگین وہی ہے کہ ہم ہر چیز کو پازیٹیوٹی کی طرف کیسے لے کے جائیں. ہر انسان زندگی کے کسی ایک پوائنٹ پہ بہت سخت افسردہ ہو جاتا ہے, نا امید ہو جاتا ہے, زندگی آگے بڑھانے کی ہوپ جو ہے اس کی وہ ختم ہو جاتی ہے, اور وہ کہتا ہے بس دس از اٹ یار, بس بہت ہو گیا, آئی کانٹ لیو اینی مور. ایک چیز ایسے کہنا ہوتی ہے اور ایک چیز اس کو اندر تک فیل کرنا, اتنی زور سے فیل کرنا کہ آپ اس کو امپلیمنٹ کرنے پہ آ جائیں, اس کو سیوسائڈ کہتے ہیں. تو آج ہم بات کر رہے ہیں کہ سیوسائڈ کی ٹینڈنسیز, وار اگینسٹ سیوسائڈ یعنی خودکشی کے خلاف جنگ. ہمارے پاس موجود ہیں جی محمود عالم صاحب. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, بالکل ٹھیک ٹھاک. الحمدللہ. کیا ہوا تھا 1987 میں یا 1986 میں which made you do that?
اصل میں ویلفیئر کا کام تو میں بڑے زمانے سے کر رہا ہوں اور تقریباً 48 سال ہو گئے، لیکن 97 میں ایک اتفاق ہوا کہ لاہور میں ایک فیملی نے 4 بچوں کو غربت کی وجہ سے انہوں نے سالن پکایا اور سالن کے اندر زہر ڈال کر بچوں کو بھی مار ڈالا اور خود بھی وہ خاتون مر گئی۔ میں اتفاق سے ان دنوں میں لاہور میں تھا، تو یہ سننے کے بعد جہاں میں بہت سارے موضوع پہ بہت سارے اس میں کام کر رہا تھا، میں نے کہا کیوں نہ اب خودکشی کے حوالے سے کام کیا جائے۔ میں رات بھر بڑا پریشان رہا، سوچتا رہا، کاغذ قلم لے کر بیٹھ گیا کہ آیا کوئی ایسا سلوگن دیا جائے کہ لوگوں کو سمجھ میں بھی آئے اور روکا جائے اسے۔ قدرت کا کرنا یہ تھا کہ میرے ذہن میں بات آ گئی کہ خودکشی نہ کریں، اپنا دکھ ہم سے بیان کریں۔ یہ ایک سب سے زیادہ کامن پہلو ہے۔ جی، اس کے علاوہ جو پہلو ہم لوگ یوزلی اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں، اگین بات وہی ہوپ لیسنس کی آ جاتی ہے۔ کبھی انسان اپنی سچویشنز لے کے ہوپ لیس ہو جاتا ہے، کبھی جاب نہ ملنے پہ ہو جاتا ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے سر، بہت سارے لوگ اپنی پیار محبت کے چکروں میں بھی سوسائڈ پہ آ جاتے ہیں کہ بھائی دس از اٹ، پتہ نہیں وہ بالکل زندگی کا مین مقصد جس کے لیے اللہ نے انسان کو بنایا ہے اس کو بھول کے ادھر ادھر کیسے سوچنے لگتے ہیں۔ جب ہم اپنے علاوہ اور لوگوں کی طرف سپورٹ اور ہیلپ کی طرف دیکھنے لگتے ہیں تو ہم نا امید ہونا تو پکا ہے۔ تب جب آپ اللہ کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کبھی بھی نا امید نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ آپ کو کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ آپ کی زندگی میں ایسا کر دیتا ہے جو ایک امید کی کرن لے کر آتا ہے اور آپ کی زندگی چینج ہو جاتی ہے۔ بٹ بات وہ یہ کہ آپ کا فیتھ کتنا ہے اس چیز کے اوپر۔ نا امیدی سر ہر چیز کا مجھے لگتا ہے کہ چاہے وہ رشتوں میں ہو، چاہے وہ بھوکے بچوں میں ہو، چاہے جاب نہ ملنے پہ ہو یا ان کے ریلیشن شپس میں ہو، نا امیدی از دا مین تھنگ۔ میں آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے کہ یہ حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے میں نا امیدی ایک ایسی چیز ہے کہ وہ سب کو لے ڈوبتا ہے۔ انسان، کسی نے خوب مثال دی تھی، بزرگوں کی مثال ہے کہ بھی دولت چلی گئی کوئی ایشو نہیں، صحت 1000 نعمت ہے چلی گئی کوئی ایشو نہیں، لیکن اگر امید کی کرن چھوڑ دے انسان اور نا امیدی کو اپنا لے تو اس کے بعد اسے کچھ نظر نہیں آتا اور وہ کہتا ہے بس یہ سب کچھ ہے۔ تو میں یہ گزارش کروں گا اپنے بھائیوں سے، دوستوں سے اور عوام سے، پاکستان کے لوگوں سے کہ سب سے پہلے آپ امید کی کرن اپنے اندر پیدا کریں، کیونکہ اگر امید ہے تو آپ کے اندر جذبہ بھی ہے، احساسات بھی ہے، معاملات بھی ہے۔ آپ کی باتوں سے مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ ایک جگہ ایک جملہ لکھا ہوا تھا کہ رشتہ نہیں احساس ضروری ہے۔ ہاں obviously۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں، میں بالکل مانتی ہوں اس بات کو، رشتہ نہیں احساس ضروری ہے، احساس ضروری اور ہے، اس کے لیے ضروری نہیں آپ کا کوئی خون کا رشتہ ہی ہو، وہ احساس ایک چیز ہوتی ہے جو کہ ساری چیزوں سے بڑھ کے ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کے اندر وہ ہے اور کسی دوسرے انسان کے اندر وہ احساس ہے آپ کے لیے، اس سے بڑھ کے تو کوئی چیز، اس سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہوتی سر۔ بے شک۔ اچھا سر، ہم خودکشی کی طرف آتے ہیں۔ خودکشی، اب ہم اس کو نا امیدی سے ریلیٹ کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے امید، یہ جو ورڈ ہے امید، وہ کہتے ہیں نا امید پہ دنیا قائم ہے، امید پہ پورا یہ، بٹ وہ امید کیا ہے اور امید کن لوگوں سے باندھنی چاہیے؟ اب پہلے تو یہ کہ امید تو ہے، پہلے تو اللہ سے توکل رکھنی چاہیے، اور چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے، اور قرآن کی ایک آیت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے ایک شخص کی جان بچائی، جس نے ایک شخص کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک شخص کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ امید کے جانب، اور کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہمارے جو کلچر ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے، آج سے میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے جانا چاہتا ہوں، 20-25 سال پہلے کی بات کرتا ہوں، تو اس وقت افراتفری کم تھی، مہنگائی کم ہونے کی وجہ کر، دوسرے یہ کہ جو بنیادی ایک بات مجھے یاد آ گئی آپ کے سوال سے، کہ ہمارے یہاں پہلے 20-25-30 سال پہلے جوائنٹ فیملی سسٹم ہوا کرتا تھا، جو لوگ ہمارے خاندان میں مثال کے طور پہ پریشر بھی ہوتا تھا جی 4-5 بھائی ہیں، 4-5 بہنیں ہیں، پہلے زمانے میں ماشاءاللہ اولادیں بھی 10-12 ہوا کرتی تھیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب وہ سسٹم آہستہ آہستہ کچھ وجوہات کے بنا پر اور کچھ حالات کی وجہ کر
لوگوں نے پھر یہ کیا کہ آہستہ آہستہ وہ جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے وہ دور ہوتا چلا گیا. ہوتے چلے گئے. ہاں ٹھیک ہے. اس کی بنیادی وجہ ہوا کہ جب ہمارے سر سے بڑوں کا سایہ اور دوسری یہ کہ ان کی روک ٹوک تو ہمیں یہ چاہیے کہ وہ مثال کے طور پہ بچہ دیر سے آیا یا ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے. میں اپنی مثال آپ کو دوں کہ مغرب سے پہلے آج سے کوئی 20-25-30 سال پہلے والدین اس وقت حیات تھے تو اگر مغرب کے بعد گھر آیا کرتے تھے تو وہ مجھ سے پوچھتے تھے کہ بھئی یہ بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو, کہاں گئے تھے, کیا کر رہے تھے, لیٹ کیوں ہوئے, اسکول سے نکلے تو بھئی کہاں تھے. تو اب یہ ہے کہ والدین کے پاس بھی وقت نہیں ہے پوچھتے ہی نہیں ہیں. اور بچوں کے پاس بھی. بچے اپنے یہ جو موبائل ہے بہت اچھی چیز ہے, میں اسے برا نہیں کہتا. میں بھی نہیں کہتی. بہت شکریہ. the way you use it. ہاں ٹھیک ہے, اس سے جو اچھی چیزیں ہیں وہ ہمیں لے لینی چاہیے اور جو تھوڑا نیگیٹو ہے اسے چھوڑ دینا چاہیے. وہ انسان کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے نا, اپنے اوپر استعمال کر رہے ہو. جی وہ اپنے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. تو اب یہ کہ ہوتا یہ کہ بچے, ہماری توجہ بچوں سے تھوڑی سی مختلف ہو گئی. والدین کی مصروفیات بڑھ گئی. بچوں کی مصروفیات ہوتا یہ ہے کہ جب والدین آفس وغیرہ جا رہے ہیں یا اپنے شاپ پہ جا رہے ہیں, اپنے بزنس میں جا رہے ہیں, تو بچے اسکول جا چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب وہ والدین آ رہے ہوتے ہیں, ہمارے کراچی کا معاشرہ آپ کو پتہ ہے کہ اب ماشاءاللہ دبئی جیسا ہو گیا ہے اور ہونا بھی چاہیے. ترقیاتی شہر ہے اور اس میں پورا یہ شہر ایسا شہر ہے کہ پورا ملک اس شہر میں بستا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہماری توجہ اپنی اولادوں پہ تھوڑی سی کم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اب اولاد, بچہ, ہمارا بچہ مثال کے طور پہ وہ چاہتا ہے انجینئر بننا یا ڈاکٹر بننا. ہم اسے کہتے ہیں کہ نہیں بھائی آپ جو ہو میکینیکل اس میں شعبے میں چلے جاؤ. ٹھیک ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس بچے کا کم سے کم مائنڈ سیٹ دیکھیں کہ وہ چاہتا کیا ہے. اس کے لحاظ سے ہمیں, بچہ تو بچہ ہے سر, بچہ تو بچہ ٹھیک ہے, ہم بتائیں گے نا اس کو بڑے کس لیے ہم. ہاں بالکل صحیح ہے. یہ اپروچ ہے نا. جی اپروچ یہی ہے. جی بچہ تو بچہ ہے, تبھی تو اسے بچہ کہتے ہیں. جی. پھر تو پھر یہ ہے کہ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ چاہتا کیا ہے. کون دیکھتا ہے یہ. ہاں یہ اصل چیز پیغام یہی ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ پیغام یہی کہ ہمیں دیکھنا ہے. ہمیں تھوڑی سی اس پہ ذمہ داری پہ ہمیں دیں, اس کو تھوڑا لیوریج دیں, اس کو تھوڑا اپنی چیزوں سے ایکسپیریمنٹ کرنے دیں. وہ کچھ کرنا چاہتا ہے, لیٹ ہم. ہاں بالکل سیکھے گا نا وہ, اس سے اچھا ہوگا تو بھی سیکھے گا, برا ہوگا تو بھی سامنے آئے گا. اور بچوں کو روک ٹوک کر کے گھر کے اندر اسے قید نہ کریں, اسے فری ہینڈ چھوڑیں, لیکن اس پہ نظر ضرور رکھیں آپ. ہاں صحیح بات ہے کہ بچہ کیا کر رہا ہے. بالکل. اچھا سر, یہ بہت سارے گھروں اور خاندانوں میں ہم ایک دم سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے سیوسائڈ کر لی. ارے وہ تو بالکل خوش تھا, ارے کوئی پرابلم ہی نہیں تھی, ارے میں پرسوں ہی تو ملا تھا, ارے کچھ ہم تو یہ کر رہے تھے, ہم نے تو وہ کیا ہوا ایک دم سے سیوسائڈ کیسے کر. پتہ ہی نہیں چلتا ہے لوگوں کا کہ ان کے دماغ اور دل میں کیا چل رہا ہوتا ہے, اور وہ شیئر بھی نہیں کر پا رہے ہوتے, کسی سے نہ کرنا چاہتے ہیں, ایکچولی کرنا بھی نہیں چاہ رہے ہوتے, اور ایک دم سے اس پوائنٹ پہ آتے ہیں اور ایک صبح پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے رات میں خودکشی کر لی. میں اس کے لیے تھوڑی سی میری جو رائے ہے اور جو میرا تجربہ ہے, عرصہ 24-25 سال پہلے جب میں نے یہ پیغام دیا تھا, ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے عرض کیا, ہوتا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اب اس وقت ہمارا 2022 ہے کہ لوگوں کے پاس, کسی شخص کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ کسی کی بات سن سکے. میں آپ کو ایک چھوٹی مثال دوں. آپ کچھ کہہ رہی تھی, آپ نے سنبھال لی تھی. نہیں ہوتا, لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوتا. وقت نہیں ہوتا, مسائل ہیں, معاملات ہیں, زندگی کی دوڑ ہماری بڑی تیز ہو چکی ہے, ہونا بھی چاہیے, طلب ہے, چیزیں ہیں, معاملات ہیں. تو میں آپ سے ایک عرض کر رہا تھا کہ ہمارے پاس, ہم لوگوں کو کاؤنسلنگ کرتے ہیں, لوگوں کے ذہن کو, اس کی بات سنتے ہیں. اس شہر میں بہت سارے لوگ ادارے کام کر رہے ہیں, مختلف ٹاپک پہ کام. اس بات پہ آتے ہیں کہ آپ لوگوں کی بات سنتے ہیں, جی. لیکن ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں پہلے سر. ایک چھوٹی سی بریک ہے, اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ لوگوں کی بات سننا ہی کیا میجیکل پاور ہے, کسی کی بات سننے میں کیا میجیکل پاورز ہیں. ہم لوگ ایک دوسرے کی بات سنیں تو سمجھیں اور تو کوئی ہیلپ وہ کرے نا. جب ہم نہ کسی کی بات سنتے ہیں تو سمجھنا تو دور کی بات, اور ہیلپ تو اس سے بھی دور کی بات. تو ابھی جس طرح آپ نے بتایا کہ لوگوں کے پاس آج کل ٹائم ہی نہیں ہے, اور جو انسان اس طرح کی سوسائٹل ٹینڈنسیز کے ساتھ ہوتا ہے, اس کے ذہن میں اور بھی بہت سارے ڈر ہوتے ہیں. ایک تو سامنے والا میری بات صحیح سے نہیں سنے گا تو مذاق اڑائے گا, سیریسلی لے کے جائے گا. کیوں میں اپنا اور مذاق اڑاؤں, وہ آلریڈی اتنی نا امیدی میں ہوتا ہے
کیوں میں اپنے ساتھ اور وہ تماشا کروں, جو مجھے کرنا ہے وہ سب سے بیسٹ سولوشن ہے, وہ اس پوائنٹ پہ آ جاتا ہے. سوسائڈل ٹینڈنسیز ہم لوگ کیسے گیس کریں کسی انسان؟ دیکھیے اس کے لیے یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا آپ سے, بات یہ ہے کہ ہمیں لوگوں میں ایک تو بھائی چارگی تھوڑی کم ہو چکی ہے, افراتفری کا عالم ہے. ٹھیک ہے, یہ اپنی جگہ ایک دوڑ ہے, اسے تو ہم روک نہیں سکتے, یہ پوری دنیا میں ہے, پوری دنیا میں ہے. لیکن یہ کہ اگر ہم کسی کی وہ شخص جو پریشان ہے یا وہ معاشی پریشان ہے, گفتگو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ ایک اور وہ وجہ ہے, وہ ہے عشق اور محبت. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ ٹرینڈ تھوڑا سا بڑھ چکا ہے اور ہے بھی. میں یہ کہتا ہوں کہ ان چیزوں, ہمارے وقت میں تو لیلا و مجنو کے ٹائم سے سب, ہاں وہ تو خیر صحیح کیا ہے کر کے چلے گئے بھائی. ہاں وہ تو بات صحیح ہے, لیکن ہمارے یہاں آج بھی لحاظ ہے کہ والدین کے معاملات یہ, اگر کوئی ایسا سلسلہ ہے تو وہ اپنے ذہن میں ایک خاکہ بنا لیتا ہے, وہ نوجوان, آج کا نوجوان ہمارا, اور وہ کہتا ہے کہ ہمیں یہ لڑکی ہمیں چاہیے, اور اگر یہ نہ ملی تو میں بس دنیا کائنات ہماری اسی پہ ختم ہے. اب اس کی بات والدین نہیں سن سکتے, والدین سے ڈرتا ہے بچہ کہ اگر میں والدین سے شیئر کروں, جوتے پڑیں گے سر, والدہ سے شیئر, اس لیے پیدا کیا تھا, والدہ سے شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہے. والدہ چونکہ بچے سے کے جانب والد سے زیادہ والدہ سے بچہ اٹیچمنٹ زیادہ ہوتی ہے. تو وہ اس طرح کے سلسلے ہمارے پاس کئی واقعات ڈرا دیتی, تمہارے باپ کو خبر نہ ہوئے, بالکل پتہ نہ چلے, بھول جاؤ اس بات کو. بچہ اور ڈپریشن میں گیا, چنائی شیئر کرتا. جی, اب وہ دوستوں سے شیئر کرنے کی کوشش کرتا. اب وہ دوست وہ چونکہ اس کے ہم عمر ہوتے ہیں تو اسے چاہیے, اچھا رشتہ داروں میں کچھ شیئر کر لیتے ہیں لوگ, ماموں سے, تایا سے, خالو سے. پلان بی ذہن میں رکھیں. اور دوسرے ایک بات اور, لیکن ایک اور بات بھی کہی جاتی ہے, اگر آپ نے پلان بھی بنایا تو اس کا مطلب ہے آپ کا پلان اے پہ کمپلیٹ فیتھ نہیں تھا. یہ بیکار کی بات ہے. پلان بی نہیں, بیکار کی بات ہے, مجھے بالکل بیکار کی بات لگتی ہے, کیونکہ ہر انسان جو ہے ایک میٹیگیشن پلان بناتا ہے, اور ہر عقل مند انسان, آپ پلان اے کریں, فل فورس کے ساتھ کریں, لیکن کچھ چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں اللہ کی مرضی ہوتی ہیں, تو آپ اس میں ہمیشہ پلان بی سوچ کے رکھا کریں. پلان بی بالکل. تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں پہلے تو یہ کرنا ہے کہ بچوں پہ تھوڑی توجہ دیں, بچوں پہ, اور لوگوں کی بات سننا پسند کریں, اور فیملی گیدرنگ کو بڑھائیں. ان سے ان کی بات سنیں, وہ چاہتا کیا ہے, وہ کرنا کیا چاہتا ہے. اگر جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ پلان اے کی بات کر رہے ہیں, آپ بی بھی ذہن میں رکھیں. اگر وہ نہ ہوا تو کوئی سی بات نہیں, ضروری نہیں, ہر پہ آخر نہیں ہے. اور ایک چیز میں آپ سے اور عرض کروں گا کہ جب زندگی میں کوئی فیصلہ کریں تو آپ بال برابر بھی اس میں گنجائش رکھنے کی کوشش کریں, تاکہ آپ کو آگے چل کر شرمندگی اور نا امیدی سے تھوڑا سا صحیح. ٹھیک ہے, تھوڑی گنجائش رکھیں اپنے فیصلوں میں, تھوڑا کیسے اپنے اوپر ہلکا ہاتھ رکھیں, تھوڑا سا جو ہے آپ باقی چیزوں کو بھی لیوریج دیا کریں. صرف میں نے یہ سوچ لیا, میں کر کے دکھاؤں تو اس لیے ایسا کچھ نہیں ہوتا. ایسا کہانیوں میں ہوتا ہے, ایسا موویز میں ہوتا ہے, ڈراموں میں ہوتا ہے. اوریجنل لائف میں ایسا نہیں ہوتا. پریکٹیکل اگر ہم بات کریں تو ایسا نہیں ہوتا, اور ہونا بھی نہیں چاہیے. اچھا, بہت سارے لوگ جو ہیں, ہم تھوڑی سی اس پہ ہی بات کرتے ہیں کہ اتنے کلوز ہوتے ہیں جن کو ہم بہت اچھے سے جانتے ہوتے ہیں, اور کبھی کبھی ہمارے نیبر, رشتہ دار, اس طرح کے لوگ. اب یہ خودکشی کی ایک اور فارم ہے. یہ وہ نہیں کہ پنکھے سے لٹک گیا یا نیٹی جیٹی میں چھلانگ لگا دی, ٹھیک ہے. یہ خودکشی ایک اور فارم کی ہے. وہ خودکشی ہے ایکسٹرا اسٹریس کی. ایک 20 سال کا لڑکا ہے, 25 سال کا لڑکا ہے, اس کے اوپر اتنا اسٹریس ہے, لیکن وہ کسی سے شیئر نہیں کر سکتا, کیونکہ لوگ کہتے ہیں مرد بنو, مرد رو دو کیوں رہے ہو. وہ نہیں شیئر کر سکتا, وہ اپنے اندر لے کے بیٹھا ہے. اب وہ کہتے ہیں نا, اس عمر میں کسی کو خدا نہ خواستہ اسٹریس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک یا اس طرح کی چیزیں ہو جائے تو وہ سروائیو نہیں کر پاتا. اب اگر اسے ہارٹ اٹیک گاڈ فاربڈ ہو جاتا ہے اور وہ اوبیسلی سروائیو نہیں کر پاتا, تو سر یہ بھی تو خودکشی ہے. ہاں جی, ہاں, یہ معاشرے نے کروائی اس سے خودکشی. اصل میں ہمیں یہ چاہیے کہ معاشرے کے چاروں جانب ہماری نظر ہونی چاہیے. جو دانشور ہیں ہمارے, ہم اپنی ذات سے باہر ہیں تو چاروں جانب نظریں ہونا ہماری, اپنی ذات سے تو باہر ہیں. ہمیں پہلے چاہیے کہ اپنی ذات سے نکلیں, اور اپنی ہمدردی نہیں, بڑی آپ بات یہ ہے کہ ذات سے نکلنے کے بعد دوسروں کے بارے میں دیکھیے, اپنا جینا تو کیا جینا ہے,
ہر شخص جی رہا ہوتا ہے. لیکن سر جب تک آپ اپنے لیے صحیح سے نہیں جی سکیں گے تو کسی اور کے لیے بھی صحیح سے, بالکل کسی اور کے لیے کیا کریں گے جب اپنے لیے نہیں کچھ کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے, آپ اپنے کریں. مثال کے طور پہ آپ کو ایک مثال دیتا چلوں کہ اگر ہمارے 4 بچے ہیں, ہم نے ہماری خواہش ہے کوئی ہے کہ بھئی ان بچوں کی تعلیم و تربیت اچھی ہو جائے, کر لیتے ہیں لوگ, ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی چاہیے کہ بچوں کو دیکھنا ہے کہ اس تعلیم اور تربیت کے ساتھ ساتھ ہم کیا دے رہے ہیں بچوں کو. بچہ کچھ دے رہا ہے, بچے کی سوچ کیا ہے. تو یہ والے مسائل ہیں. اچھا سر, یہ والی بات تو اب کیا ہوتا ہے اگر وہ بیچاری بہو, اگر اس کے کوئی ساس بہو والے چکر بھی ہیں, کوئی اس طرح کے سین بھی ہیں, تو ساس کسی کے سامنے روئے گی بیچاری تو وہ لوگ کہیں گے دیکھو اب تو دنیا ایسی ہے, برداشت کرو. ٹھیک ہے, لڑکی کسی کے سامنے روئے گی کہ میری سانس ہے, گھر میں ایسا ہے, تو وہ لوگ کہیں گے ایسے ہی ہوتا ہے, برداشت کرو, ہم سب نے کیا ہے. سر ایسے ہوتا ہے, برداشت کرو, ہم سب نے کیا ہے, کیا یہ صحیح اپروچ ہے یا اس کو ایکچولی میں ہینڈل کرنا اور اس کو سچویشن سے باہر نکالنا از اے صحیح اپروچ؟ بہت ساری چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی, لیکن کوئی دوسرا اگر ہماری ہیلپ کرے تو ہم اس چیزوں سے باہر آ سکتے ہیں. لیکن ہم اس کو آگے یہ کہتے ہیں کہ تو ہوتا ہے, رو کیوں رہی ہو, یہ تو ہوتا ہے, تو یہ تو ہوتا ہے. از دس اے فارم آف سپورٹ؟ نہیں دیکھیں, پہلے زمانے میں تو یہ ہوا کرتا تھا, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ جو آج خاتون ساس بنی اور پہلے وہ کسی کی بہو تھی, ہاں وہ تو ہم نے دیکھا بھی ہے, دیکھا بھی ہوگا اور آپ کو پتہ ہوگا. تو بالکل ایسے ہی ہے. اب ساس کو چاہیے کہ وہ جو تھوڑا بہت جو اس پہ انتقام کی گھڑیاں یا وہ تھوڑی لاپرواہی یا اس پہ کوئی ذمہ داریاں زیادہ اس زمانے میں تھوڑی سی آمدنی کی کمی تھی, تھوڑی غربت تھی, انکساری تھی اور پیار محبت تھا, تو وہ کسی طرح جب ہم اپنی بیٹی کو شادی کر کے جب ہم روانہ کرتے ہیں تو بس ہم ایک جملہ کہتے ہیں, میرے عمر کے لوگ, میں اس سے اب اتفاق نہیں کرتا جس طرح آپ نے بھی فرمایا. ایک وقت تک کرتے تھے آپ, سوری, آپ نے کہا اب اتفاق نہیں ہاں اب میں اتفاق نہیں کرتا کہ ابھی دیکھ لیں آپ سسرال جا رہی ہو تو بس مر کٹ کے وہاں سے واپس آنا ہے. بیچاری مر کٹ ہی جاتی ہے سر, وہ مر کٹ گئی. اس بیچاری کو یہ بتایا جاتا ہے انڈائریکٹلی کہ بہن واپس نہیں آنے, کوئی نہیں ہے تمہارے لیے, ہاں بھائی بھی یہ ختم, ختم. ایسا نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ وہ بچی جس گھر میں بہو بن کر گئی ہے, پہلے تو چونکہ دیکھیں ایک لڑکی 20-22 سال تک اپنے ماں باپ کے ساتھ رہی, اور چونکہ یہ ہمارا اسلامی طریقہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, تو یہ کرنا ہے اور جائز ہے اور ہونا بھی چاہیے. اس کی شادی ہوئی اور وہ شادی ہو کر اپنے سسرال میں چلی جاتی ہے, اور جانے کے بعد اسے اب اپنا گھر اپنا گھر چھوڑ کر ایک نئے گھر میں جا کے اسے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. پہلے والے گھر نے کہہ دیا وہ بہن کہ جاؤ, بس جاؤ, اب مر جانا, ختم, واپس نہیں آنا. ٹھیک ہے. اب میں جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ اب میں اس کے تھوڑا سا جو میری رائے, نہیں آپ بالکل صحیح ہیں, اب تھوڑا سا بھی نہیں, کمپلیٹلی اگینسٹ. چلیں آپ نے ہمت دی تو میں بات کرتا ہوں. بات یہ کہ ہمیں یہ چاہیے کہ وہ بچی اپنے ایک تو ساس سسر کی خدمت کریں, اور اپنے ہسبینڈ کی پہلے یہ کہ پہلے اس کی بات مانیں, نہ کہ اور اس میں ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کریں. سب سے پہلی بات یہ بڑا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ اپنے گھر سے نکل کر کسی نئے ماحول میں جانا, خواہ وہ رشتہ داری کیوں نہ ہو, عزیز اقارب کیوں نہ ہو. آپ کو ایک مثال دوں, تھوڑا سا اس سے ہٹتی ہوئی بات چل رہی ہے, تو اس میں یہ ہے کہ اب وہ بچی جب اپنے گھر آتی ہے, اپنے والدین کے ہاں واپس اپنی ماں کے گھر, تو اسے چاہیے کہ وہ تھوڑی بہت وہ باتیں جو کم سے کم تکلیف کی ہے, پریشانی کی ہے, اس طرح کی کوئی بات ہے تو وہ شیئر کرے, اپنی ماں سے شیئر کرے, اپنے والد صاحب سے شیئر کرنے کی کوشش کرے, اپنے بھائیوں سے کرے, اور اس میں ان کو امید کی کرن دے. اصل مسئلہ ہے امید کی کرن. وہ لوگ آگے سے امید کی کرن دے نا. جی, وہ اصل میں دیکھیں وہ آپ کی بات بجا ہے, وہ چونکہ وہ بھی چاہتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ پھر ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. پہلے سر کرن کو لے کے ہم آگے بڑھتے ہیں, لیکن یہاں پر نا مجھے ایک بریک لینی پڑ رہی ہے, تو ہم امید کی کرن پہ بات کریں گے جی. اور تھینک یو سو مچ, آپ کے ساتھ بات کر کے بڑا اچھا لگا. بڑے اچھے مقصد پہ کام کر رہے ہیں, اللہ آپ کو اس میں کامیاب کرے اور آپ کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی جو ہے زندگیاں آسان ہو جائیں, آمین. چھوٹا سا بریک ہے جی, we'll be right back.